دوستوں، یہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں نا، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، یا وہ بندے جن کے اندر کہیں نہ کوئی نیکی کا ایلیمنٹس موجود ہوتا ہے، ان سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ خود اللہ کی طرف نہیں آتے تو کسی ہیلے کسی بہانے اللہ رب العزت ان کو اپنے قریب لے ہی آتا ہے۔ ان کے اندر کوئی نہ کوئی بے چینی یا اضطراب ایسا پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، اور اگر نہیں آتے تو کسی ایسی پریشانی میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ وہ اب تڑپ کے رو کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور پھر اپنے رب کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ رب کی رحمت ان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کے دل میں بھی اپنے رب کی محبت اور خوف خدا موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ جو بھی لوگ پاکستان سے باہر اس چینل کو پسند کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ۔ دوستوں، آج پھر ایک بہت پیاری سی کہانی، ایک بھائی کی استغفار کی کہانی۔ بعض اوقات ہم جو کہانیاں یا میریکل سٹوری سن رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ پریشان ہونے کے بعد استغفار پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بھائی پر ایسا کرم کیا، یہ کیسی نیک روح تھی کہ جنہیں خود ہی خواہش پیدا ہوئی جو ایک حدیث مبارکہ سننے کے بعد استغفار کی طرف آئے۔ آئیے ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ بھائی بتاتے ہیں کہ میں ایک عام سا مسلمان تھا، کوشش کرتا کہ نماز پڑھ لوں، لیکن کبھی بھی 5 وقت کی نماز پوری نہ پڑھ پاتا۔ کافی کوشش کے باوجود بھی میں نماز کی طرف نہ آتا۔ مصروفیت اس طرح کی تھی کہ کسی نہ کسی طرح نماز چھوٹ ہی جاتی میری، اور شاید یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے سامنے سے ایک حدیث مبارکہ گزری جس میں لکھا تھا، جنت والوں کو کبھی کوئی پیشمانی نہ ہوگی سوائے ان لمحوں کے جن میں انہوں نے اپنے رب کا ذکر نہ کیا ہوگا۔ میرے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی کہ جنت میں بھی کسی کو پیشمانی ہوگی، یعنی کوئی شرمندہ ہوگا جنت میں بھی۔ تو وہ لمحے کتنے خاص ہوتے ہیں جو ہم یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں اپنے رب کے ذکر کے بغیر۔ میں نے سوچا مجھے کون سا ذکر کرنا چاہیے۔ میرے سامنے استغفار کی فضیلت کی ویڈیو آ گئی۔ میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، کوشش کرتا کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھتا۔ میں نے ایک دن میں تقریباً 10,000 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اور آپ یقین کریں اسی طرح پڑھتے پڑھتے میں نے 3 لاکھ مرتبہ استغفار پڑھ لیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں جب میرا 3 لاکھ استغفار کمپلیٹ ہوا تو ایسا ہونے لگا کہ فجر کی نماز سے 10 منٹ پہلے مجھے ایسا لگتا کہ جیسے کوئی مجھے اٹھا دیتا ہے، اور میں بہت فریش ہو کے اٹھ جاتا نماز کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کچھ ہفتوں تک یہ سلسلہ چلا، پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو ایک رب کی نشانی ہے، استغفار کی برکت، کہ وہ شخص کہ جو دن میں 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پاتا تھا، وہ الحمدللہ فجر کی نماز وہ بھی 2 ہفتوں سے اتنی باقاعدگی سے پڑھ رہا ہے۔ میری نمازیں معمول کے مطابق ہونے لگیں، میرے استغفار میں بڑھوتری ہونے لگی۔ جہاں میں استغفار 10,000 مرتبہ کرتا تھا، وہ اس سے ڈبل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یقین کریں مجھ جیسا مصروف بندہ جس کو دن میں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا، وہ نہ صرف کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے، بلکہ اس کا ذکر استغفار بھی اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ میں کروڑوں میں ذکر استغفار کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے کامیاب کرے۔ آپ سب لوگ ان بھائی کے لیے ایک مرتبہ آمین ضرور کیجئے گا۔ ذکر استغفار سے نہ صرف کہ باعمل مسلمان بن گیا، بلکہ مالی آسودگی، ذہنی آسودگی، وقت میں برکت اور بیش بہا ایسے انعامات اور ایسی آسانیاں پیدا ہوئیں کہ جن کا کبھی میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔
بے شک یہ میرے لیے تو استغفار کا معجزہ ہی ہے۔ دوستوں اسی طرح ایک اور بھائی کی میریکل اسٹوری جو کہ ان کے ویزے سے ریلیٹڈ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے ویزے کے لیے بے حد پریشان تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ذکر استغفار پڑھنا سیب قریشی صاحب کی ویڈیو دیکھ کر اسٹارٹ کیا تو وہ کہتے ہیں میں نے کثرت کری استغفار کی، 7000 استغفار پڑھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں دوبارہ ویزے کے لیے انٹرویو دینے کے لیے گیا تو کہہ رہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے کوئی بھی فالتو سوال پوچھے بغیر صرف مجھے دیکھا، میرا نام پوچھا، میرا ایڈریس پوچھا اور میرا پرپس پوچھا، میں کیوں جانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اسٹیمپ لا کے ویزا میرے حوالے کر دیا۔ میں حیران پریشان دیکھتے ہی رہ گیا کہ یہ سب کچھ اتنی آرام سے کیسے ہو گیا۔ دوستو یقیناً میرے نزدیک تو یہ میرے لیے استغفار کا معجزہ ہے کہ اتنی آسانی سے یہ سب کچھ ہو گیا کہ جو میرے وہم و گمان میں نہ تھا، اور جو میں پہلے اتنی جد و جہد کر رہا تھا اس کام کے لیے اور یہ کام ہو کر نہ دیتا تھا، وہ کام چند لمحوں میں کیا چند سیکنڈوں میں ہو گیا۔ دوستو میں تو اس کو اپنے استغفار کا میریکل ہی کہوں گا، اور میں نے یہی سوچ کے آپ سے اپنی سٹوری شیئر کی ہے۔ بالکل بھائی یہ آپ کا میریکل ہی ہے۔ ذکر استغفار کا تو مطلب ہی یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ استغفار جو ہے وہ راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری استغفار کی میریکل اسٹوریز۔ امید ہے آپ لوگوں کو ان بھائیوں کی سٹوری یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیا کیجیے۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت موٹیویشن کا سبب بنتی ہے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔